بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده. حضرت جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دفعہ اپنے سینے سے لگایا اور زوردار انداز میں بھینچا، دبایا، اور ہر دفعہ یہ فرمایا کہ اقرا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ما انا بقاری سے دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. لیکن تیسری دفعہ انہوں نے بھیجا اور جب کہا اقرا بسم ربک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے فرفر پڑھنا شروع کر دیا جس طرح حضرت جبریل امین نے آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی تھی. اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس قرات کی جب تک بات رہی، اقرا حضرت جبریل امین کی طرف سے کہا جاتا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انکار کرتے رہے. لیکن جب اقرا بسم ربک کہا گیا تو آپ نے پڑھا. گویا یہ اشارہ دیا گیا کہ تعلیم اسی وقت مفید ہے جب اللہ کے پروردگار کے نام سے ہو، اس کے بتائے ہوئے حدود اور خطوط کے مطابق، اس کے ہدایات اور رہنمائی میں تعلیم و تدریس منصوبہ بند طریقے سے اس کا آغاز ہو تو وہ تعلیم مفید ہے. ورنہ نفس علم غرور پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، بڑائی کا احساس دلاتا ہے اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل پر آمادہ بھی کر دیتا ہے. اسی لیے علم کو سانپ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. علم را برتن زنے مارے بود، علم را بردل زنے یارے بود. علم کو اگر ظاہری اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے اگر استعمال کیا جاتا ہے، اپنے وجود باوجود کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ایک سانپ ہے جو ڈس لیتا ہے. اس صاحب علم کے زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اس صاحب علم کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، اس صاحب علم کے مقام اور مرتبے اور عزت اور شرافت اور کرامت پر قدغنیں عائد کر دیتا ہے. لیکن وہی علم اگر دل کے سویدائے دل کے اندر پنہا ہو، یعنی قلب سلیم کے ساتھ اور قلب منیب کے ساتھ اس نے اس علم کو حاصل کیا ہو، رجوع اللہ ہو، اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اس نے حاصل کیا ہے اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو یہ احساس اور شعور اس کے اندر غرور اور نخوت پیدا کرنے، پندار پیدا کرنے سے مانع ہو. یہ اس غرور کا تریاق ہے جو نفس علم سے پیدا ہوتا ہے. کتنے صاحب علم اس غرور و پندار میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں. لہذا
اس اہم نکتے کی طرف اشارہ یہاں مقصود ہے کہ اقرا بسم ربک جب کہا حضرت جبریل امین نے، تو حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پڑھنا شروع فرما دیا، اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ آج آپ دیکھیے علم کا چرچا ہے، علم کا بول بالا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ملک کے اندر، جب آزادی اس ملک کو ملی انگریزوں کے تسلط سے، تو مشکل سے 10-12 یونیورسٹیاں تھیں، لیکن آج سینکڑوں کی تعداد میں یونیورسٹیاں ہیں، معاہد ہیں، کالجز ہیں اور دوسرے دانشکدہ ہیں، لیکن علم کو اخلاق سے جدا کر دیا گیا ہے، اس میں رب سے اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ لہذا نفس علم نے آج پوری دنیا کے اندر ظلم و جور و جفا کی فضا پیدا کر دی ہے۔ صاحب علم ظالم اور ڈاکو کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، اپنی انا، اپنی بڑائی اور اپنے غرور کی تسکین کے لیے وہ ظلم و زیادتی کا وہ شیوہ اختیار کرتے ہیں جس پر انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ اس علم کے جلووں میں شہوتیں، ظلم و زیادتی، جفائیں اور نہ جانے کیسی کیسی غلط کاریاں اور جرائم سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سب اس علم کی روشنی میں، اس کے جلو میں ہو رہا ہے جو علم اس میں رب سے خالی ہے، جہاں اخلاق کا سرے سے، اخلاق کو بار پانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تحقیق بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوششیں بھی ہیں، لیکن آگے جا کر کے پھر ساری چیزیں اپنی کوشش اور اپنی تحقیق کے دائرے میں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی تباہ کاریاں آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے اس کو سمجھ لیا تھا، اشارہ ربانی سے آپ نے جان لیا تھا، لہذا اس وقت تک آپ نے زبان نہیں کھولی جب تک کہ حضرت جبریل امین نے اقرا کے ساتھ بسم رب کا آغاز نہیں کیا، بسم رب کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک، بسم ربک فرمایا گیا، بسم رب السماوات نہیں فرمایا گیا۔ اقرا بسم رب السماوات، اقرا بسم رب العرش، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا گیا اقرا بسم ربک، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کا اظہار ہو کہ اللہ آپ کو چاہتا ہے۔ آپ کی تربیت اس نے جس طرح سے مادی طور پہ کی، ایک لطفے سے آپ کو اس مقام و منصب پر پہنچایا، ایسی بتدریج اللہ تبارک و تعالی معنوی اور روحانی اور عرفانی تربیت بھی آپ کو کرے گا، اور اس اسم رب کی برکت سے آپ کو وہ مقام حاصل ہوگا، اور آنے والی آپ کی امت کو وہ حاصل ہوگا جو اس کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بسم ربک، اے مربی، مربی کہتے ہیں جو جملہ امور میں خیر کا طالب ہو، یعنی جو اس کی تربیت میں ہے اس کے لیے خیر کا وہ طالب ہو، خیر کی بات کرتا ہو، اچھائی اس کے لیے تلاش کرتا ہو، اسے مربی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس بسم رب کے اندر جس طرح مادی اور جسمانی اور ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال حاصل تھا، شکل و شباہت کے اعتبار سے، سیرت اور کردار کے اعتبار سے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم
کے اعتبار سے بھی ممتاز مقام پر پہنچانا چاہ رہا تھا، اس لیے حضور تو یہ فرما رہے ما انا بقاری، لیکن اللہ نے بسم رب کے ذریعے یہ وعدے فرما دیا کہ آپ کو بتدریج اس مقام پہ لایا جا رہا، آپ کے لیے کوئی دشواری اس میں نہیں ہوگی۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی لیے یہاں تذکرہ ہے الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کیا اللہ نے ایک بوند قطرے، ایک بوند نطفے سے، اور انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس مقام میں بلند پر فائز فرمایا، سید البشر بنایا، لہذا آپ کو صاحب علم و صاحب فضل و صاحب اخلاق، صاحب کردار و صاحب سیرت بھی آپ کو وہ بنائے گا۔ الذی خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے۔ انسان کے جسم میں، انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تو اسے قوت ملتی ہے، اسے طاقت ملتی ہے، اسے توانائی ملتی ہے، اس کے اندر گرمی اور جوش پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حوصلہ انگڑائی لیتی ہے، اس کا حوصلہ اسے انگڑائی پر جو ہے آمادہ کرتا ہے، اس کا جذبہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کا شعور اس کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کے احساسات و تخیلات کی رفعتیں پہاڑ کی چوٹیوں سے زیادہ بلند نظر آتی ہیں۔ یہ اس خون کی بات ہے جو گرم ہے اور رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ لیکن یہی خون اگر رگ کے کسی حصے میں، سر کے کسی حصے میں جم جائے تو ایسی صورت میں حادثہ پیش آ جاتا ہے اور آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس تھکے کو نکالا جائے، اس جمے ہوئے خون کو نکالا جائے۔ تو گویا جمنا یہ موت کی ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا تاکہ اپنی قوت اور اقتدار اور اپنے حکمت بالغہ کا وہ مظاہرہ فرما سکے کہ اللہ نے اس سے جو جسم کے کسی حصے میں اگر آ جائے تو اس کو مفلوج کر دے، اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے۔ لہذا حالات جیسے بھی ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی مایوسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ امید کی شمع فروزہ ہمیں عطا فرماتا ہے، لہذا اس شمع کی کی امید ہم کو رکھنی چاہیے، اس کی طلعت سے ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بلند، یہ ذمہ داری نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں عطا فرمایا ہے، آپ کا انتخاب اور استفاء اور اجتباء آپ کو کرامت اور شرف عطا کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، معزز ہے، لہذا علم کے ذریعے عزت ملے گی، علم کے ذریعے مقام بلند ملے گا، علم کے سامنے لوگوں کے سر جھک جائیں گے، علم کی روشنی میں حقیقتیں واہ ہوں گی، علم کے تناظر میں منزلوں کی یافت آسان ہوتی چلی جائے گی، اور علم ہی کے سہارے قومیں بنتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔ لہذا علم کی سوغات لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے فراز سے نیچے آئے اور قوم جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھانے کا آپ نے کام سنبھالا۔ تو اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہی ہے ذات جس نے قلم کے ذریعے تعلیم کی۔ کتنا بڑا احسان اللہ کا، اگر قلم نہ ہوتا تو کتابیں کیسے لکھی جاتی، قلم نہ ہوتا تو ہم لکھنا کیسے سیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح قلم کو سہارے کے طور پہ یہاں ذکر کیا ہے، ایسے ہی گویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات کیسے سجائی جاتی۔ یہ کائنات کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آفتاب کا چمکنا، چاند کی چاندنی، سمندروں کا جوش، دریا کی روانی اور صحرا کی تمام تر طغیانی اور جنگلوں کا ہرا بھرا ہونا
کھیتیوں کا بار پانا، یہ ساری چیزیں اس قلم جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذریعے، تو قلم کے ذریعے علم دیا، اور علم کے ذریعے حقیقتیں کھلتی ہیں، اور ان حقیقتوں کو کھولنے کے لیے، ان حقیقتوں سے پردہ ہٹانے کے لیے، وہ حقیقتیں جو مستور تھیں ان کا انکشاف اور اختراع کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو تعلیم دی، علم دیا اللہ نے جو آپ نہیں جانتے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کائنات پر ایسے ہی ہے جیسے قلم کا فیض انسانی زندگی اور تخلیق انسانی کے محور و مرتبے کو بلند و بالا کرنے کے لیے، علم کی چاشنی عطا کرنے کے لیے اللہ نے اسے عطا کیا۔ تو اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اگر آپ دیکھیں تو آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے، ابتدا کیا ہے؟ علم کی ابتدا یہ ہے کہ ناموں کے ذریعے، الف سے اللہ کو پہچان، با سے بڑوں کا کہنا مان، یا اس سیکولر تعلیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی نام ہی لیے جاتے ہیں، نام ہی سے پڑھایا جاتا ہے، گھوڑے اور گدھے کا تذکرہ ہوتا ہے، کتے اور بلی کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، وہ نام ہی کے ذریعے۔ لیکن اسلامی شریعت کے اندر اسلامی تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو تبرک ہے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ قرأت کی مقصد ہے پڑھنا، قرأت کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا، لہذا قرأت کو مقدم کیا، اقرا پہلے کہا، اور بسم ربک اس کے بعد کہ اللہ کے نام کے فضل سے یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا تو یہ ہوتی ہے، اور انتہا کیا ہے؟ جب آدمی پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس میں تحقیق و ریسرچ، جو نہیں معلوم ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز پوشیدہ ہے، کیا اس کی پارسنگ کرتا ہے، اور ایک ایک چیز کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کی طرف اشارہ کیا، علمک ما وعلم الانسان ما لم، انسان کو سکھایا، اس نے علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو گویا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کی جو تعلیم ہے اس کا محور یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے تعلیم کی اہمیت، تعلیم کی تاکید اور تعلیم انسانیت کے معراج ہونے کا جو اہم ذریعہ ہے اس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 آیتیں جب نازل ہوئیں اور آپ کو عطا کی گئیں، اور جس انداز میں وحی یہ کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے اخلاق آپ کے بہت متاثر ہوئے، آپ پر رعب ایک طاری ہوا، یا یہ کہ وحی الہی کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کے احساس اور شعور نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ڈھال سا کیا، اور آپ گھر تشریف لے آئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ اس معاملے میں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بھاری قول، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب ہم آپ پر جلد ہی بھاری بوجھ، بھاری بات جو ہے آپ پر اتاریں گے، بھاری کلام آپ پہ ہم اتاریں گے اور ڈالیں گے، ایسا کلام کہ اگر پہاڑ کی چوٹی پہ اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اتار دیں اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تو پہاڑ بھی دب کر کے پھٹ جائے، ایسا عظیم، ایسا بھاری کلام۔ تو اس کلام کی اندر جو پیغام ہے، جو پیام ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کا اندازہ کیجیے۔ اس کے احساس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اور جس انداز میں اس کو دیا گیا اس کا اثر بھی آپ پہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر اندیشہ ہے، یعنی اس بار کو میں اٹھا سکوں گا کہ نہیں اٹھا سکوں گا۔
اس لیے کہ نبی کے اوپر نبوت کا، رسول کے اوپر اپنی رسالت کا سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صاحب ایمان ہے، ایمان لا چکے ہیں، اور اس احساس و شعور کے ساتھ کہ اس کی ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہے جس طرح دیگر انبیاء نے اٹھائی، اور ان حالات سے ہمیں گزرنا ہے جس طرح دیگر انبیاء گزرے تھے۔ لہذا اس کی وجہ سے آپ پر ایک ایسی ہیبت طاری تھی جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، اور اس لیے بھی کیا تاکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس انداز میں پیش کیا تاکہ جو محبت ان کو ہے اس محبت کے دائرے میں وہ انکار نہ کر سکیں، وہ بھی ایمان لے آئیں، وہ بھی اس کو تسلیم کر لیں، وہ بھی اس حقیقت کو مان لیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ سنا تو انہوں نے نبوت کا جو مبدأ اور منشا ہے، نبوت کا جو مبدأ اور منشا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو کن صفات سے، کن اخلاق سے، کس کردار کا حامل اس کو ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جو گیا کہ بدء وحی کا جو منشا اور مبدأ ہے اس کا تذکرہ بڑے سلیقے کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا کہ ایسا نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ یعنی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے اس ذمہ داری سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا، اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ناکام نہیں فرمائے گا۔ رسوا کب ہوتا ہے انسان؟ جب وہ ذمہ داری اٹھائے اور وہ ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے تو پشیمانی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پہ گویا کہ اس حقیقت کو بیان کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے فرمایا لقد کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ آپ آئے تھے، آپ کا دل لرز رہا تھا، آپ پر گھبراہٹ طاری تھی، لیکن یہ چند الفاظ، چند جملے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تھے آپ کی تسلی کا سامان بن گئے۔ یہ نعت رسول میں بنیادی جملے ہیں، بنیادی اقتباس ہے جس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کلا واللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والا اللہ اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اس کی روزی میں فراخی اور کشادگی آئے اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔ تو رشتوں کے جوڑنے کی برکتیں یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں فراخی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، کرامت ملتی ہے، ظاہر ہے کہ نہ وہ رسوا ہوتا ہے نہ پشیمان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا انک لتصل الرحم، آپ اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے خیش کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ آپ فرماتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی مقروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کر دیتے ہیں، کوئی نادار ہے اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، کوئی بیوہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کوئی یتیم ہے اس کو جو ہے اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اخلاق کے حامل آپ ہیں تو اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ وتکسب المعدوم، اور معدوم کو کماتے ہیں، کسبہ کے معنی کمانے کے ہیں، یہ مجرد بھی استعمال ہوتا ہے، مجرد بیک مفعول بھی اور بدو مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ تکسب المعدوم،
معدوم کے معنی نادار کے بھی ہیں، محتاج کے بھی ہیں، یعنی آپ نادار اور محتاج کو کماتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ سماج میں، آبادی میں، اپنے پڑوس میں جو نادار ہیں، محتاج ہیں، معلومات آپ کرتے رہتے ہیں کس کو کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو آپ پوری کرتے ہیں۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ تکسب المعدوم، معدوم نادار نہیں بلکہ نادر اور نایاب کو بھی کہتے ہیں۔ معدوم نادر اور نایاب جو دوسروں کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آپ اپنی فراست سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی و عقل مندی و خرد مندی کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو مخصوص طور پہ عطا فرمایا ہے، آپ جب مال لے کے جاتے ہیں، آپ جب تجارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی حاصل کر لیتے ہیں جو دوسرے وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ تکسب المعدوم، لوگوں کے دل کو آپ جیت لیتے ہیں، ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں، ان سے آپ اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو جو نادر و نایاب چیز ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقل اور دانش کے ساتھ آپ کو رسوا اور پشیمان نہیں فرمائے۔ تو تکسب المعدوم یا یہ کہ بدو مفعول میں تکسب غیرک المعدوم، یعنی آپ دوسروں کے لیے جو چیز حاصل کرنا مشکل ہے، نہیں حاصل کر سکتے، آپ ان کے لیے وہ حاصل کر دیتے ہیں، آپ ان کو فراہم کر دیتے ہیں۔ جو نہیں پہنچ سکتے ان کی رہنمائی وہاں تک کر سکتے ہیں۔ تو جو دوسروں کے حق میں معدوم ہے، غیرک المعدوم، دو مفہوم آ گئے، تکسب غیرک المعدوم، تو آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے آپ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق عالیہ، بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے، اور جو بلند اخلاق ہو اللہ اسے رسوا نہیں فرمائے۔ وہ تقری الضیف، ایسی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان آتا ہے تو اس کے لیے بچ جاتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، نوائب نائبہ کی جمع ہے، نائبہ کرتے ہیں پیش آنے والے واقعات، حوادثات، لہذا حوادثات اور افتاد کے موقع پر جس وقت سب پریشان ہوتے ہیں، زبردست سیلاب آ جائے تو پوری آبادی پریشان ہو جاتی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، زلزلہ آ جائے تو ہر ایک پریشان ہو کر کے بھاگتا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی افتاد پیش آتی، تو ایسی صورت میں لوگ اپنے ہی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ دوسروں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ لہذا یہ باتیں اللہ نے آپ کو مخصوص طریقے سے عطا فرمائی ہیں، لہذا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ انشاءاللہ بخوبی ادا فرمائیں گے۔ آپ دھیرج رکھیے، آپ اطمینان رکھیں، آپ اعتماد اپنی ذات پہ کریں۔ اللہ سے آپ نے لو لگایا تو اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے۔ یہ وہ جملے تھے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سننے کے بعد کہا، اور اس کے ذریعے گویا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ایمان کا بھی اظہار فرما دیا۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہو گئی، لہذا مزید جب محبت ہوتی ہے تو ہزار اندیشے ہوتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے تو ہزار اندیشے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اندر بے چینی تھی، آخر یہ کیا چیز پیش آئی ہے؟ آپ وہاں تنہا تھے، آپ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، وہاں کون آیا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ مزید طلب جستجو آپ کے اندر پیدا ہوئی، تو آپ حضرت ورقہ کے پاس گئے۔ حضرت ورقہ قریش کے ایک فرد تھے، بڑے جینیس اور عبقری صاحب علم اور شاعر اور اہل علم میں سے تھے، جو نصرانی ہو گئے تھے، یعنی مدینہ مکہ مکرمہ کی شرکیہ اور کفریہ فضا سے ان کو جو ہے وحشت پیدا ہوئی۔ تو وہ اور زید بن نفیل دو کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ دونوں حضرات زید بن نفیل اور ورقہ بن نوفل دونوں شام گئے صحیح دین کی تلاش میں،
حضرت ورقہ کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی، اور اس پادری سے مل کر کے انہوں نے نصرانیت کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تو انہیں اطمینان ہوا، اور وہاں پر انہوں نے نصرانیت قبول کر لی۔ صاحب علم تھے، لہذا انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں بھی انہوں نے کیا۔ انجیل سریانی زبان میں تھی، اس کو عربی زبان میں منتقل کیا، اور یہ ظاہر ہے وہی کر سکتا ہے جو علم پر پوری قدرت رکھتا ہو، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو حضرت ورقہ کے پاس جب وہ لے کر گئیں اور حضرت ورقہ قصی ابن کلاب تک آپ کا خاندان اور ورقہ کا خاندان دونوں جا کے مل جاتا ہے۔ قصی ابن کلاب تک 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے ہیں، اور حضرت ورقہ کے 3 سلسلے ہیں۔ اس حساب سے حضرت ورقہ چچا ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت خدیجہ نے ابن عم کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو سنیے کیا ہے۔ پھر پوری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ورقہ کی خدمت میں پیش کیا، بتایا۔ وہ آغاز وحی میں باب بدء الوحی کے تحت یہ لے جا کر کے سب سے پہلے صاحب علم نے آپ کے ایمان کی، آپ کی رسالت کی، آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ لہذا بدء الوحی میں کسی ان پڑھ و جاہل کی بات نہیں، بلکہ صاحب علم اور جو سب سے قریب تر تھا، جو آپ کے اخلاق سے، آپ کی سرشت سے، آپ کی طبیعت سے، آپ کی فطرت سے، آپ کے استاذ سے واقف، اس نے تصدیق فرمائی۔ وہ حضرت خریت الکبریٰ ہیں، اور حضرت ورقہ جو صاحب علم تھے انہوں نے تصدیق فرمایا۔ ان سے بڑا عالم کوئی مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، اور اس وقت اس زمانے میں اقتدار اعلیٰ پر بڑا سے بڑا جو حاکم تھا، بڑا سے بڑا جو شہنشاہ تھا، وہ قیصر تھا۔ اس کے سامنے ایران بھی زیر ہو چکا تھا، ایک قطبی دنیا کا وہ تنہا جو ہے وہ شہنشاہ ہو چکا تھا۔ اس نے بھی آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی و شہادت دی۔ گویا بدء وحی کا تذکرہ بھی آغاز تصدیق کا صاحب علم سے ہوا اور صاحب اقتدار دونوں سے ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنایا، فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، بھتیجے کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھا آپ نے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، جو کچھ دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ فقال له ورقہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، تو حضرت ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے، وہ صاحب سر ہے، صاحب السر۔ ناموس جو خیر کا رازداں ہے اسے ناموس کہتے ہیں، اور جو شر کا رازداں ہوتا ہے وہ جاسوس ہوتا ہے، وہ شر کو تلاش کرتا ہے، اور ناموس خیر کا جو ہے حامل ہوتا ہے۔ تو ناموس یعنی صاحب سر حضرت جبریل امین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ تو وہ ناموس، وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیا، حالانکہ آپ نصرانی تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ پر عیسائی اور یہودی دونوں کا اتفاق تھا، اور حضرت عیسیٰ پر اتفاق نہیں۔ دوسرے یہ کہ جو شریعت آپ پہ آنے والی تھی وہ شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت سے بہت حد تک ہمان، بہت سی چیزیں اس کی جو ہے اس میں۔ دوسرے یہ کہ حضرت ورقہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر فرما کر کے اس وقت جو کمیونٹی تھی اہل کتاب کی، ان میں سب سے زیادہ بڑی تعداد جو تھی وہ یہود کی تھی، لہذا ان کا تذکرہ کیا۔ هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، اور پھر اپنے عندیے کا، اپنی تمنا کا، اپنی آرزو کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا، یا لیتنی فیہا جزعن، کہ جب نبوت کا آپ اعلان فرمائیں گے اور دعوت دیں گے اس وقت میں نوجوان ہوتا، شابن قویًا، جزعن سے مراد شابن قویًا، طاقتور ہوتا، نوجوان ہوتا۔ یا لیتنی یکون حیًا،
اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم جو ہے نکالے گی وطن سے، آپ کو باہر کرنا چاہے گی، اس وقت میں زندہ ہوتا، نوجوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، انصرک نصرا معزرا، انصرک نصرا معزرا، تو میں جی کھول کر کے آپ کی مدد کرتا، آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ یہ حضرت ورقہ نے فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیا تھا، لہذا اسی لیے امام طبری نے، امام بغوی نے، ابن قانع نے، ابن السکن نے آپ کی صحابیت کی بات کہی ہے۔ البتہ ابن عساکر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں پایا، یعنی اپنے سے اوپر اسلاف کے قول کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن علامہ ابراہیم بن عمر البقائی، جنہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر، النصیحۃ والشفقۃ للتعریف بصحبۃ السید ورقہ، النصیحہ الشفقہ للتعریف بصحبۃ السید ورقہ، یعنی حضرت ورقہ کی صحابیت پر یہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے بہت سے دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ حضرت ورقہ صحابی ہیں، اور اصحابہ میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے۔ ثم لم ينشب ورقہ، لیکن عمر نے وفا نہیں کیا، اور حضرت ورقہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، وفتر الوحی، اور وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ فترہ کا زمانہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فترہ کہتے ہیں، اس کو فترہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ 600 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لہذا یہ زمانہ فترے کا زمانہ ہے۔ وفتر الوحی، جس کے معنی انقطاع کے ہیں، وحی کا انقطاع ہو گیا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد وحی موقوف ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے کی بات پھر شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔